أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی جو میں نے آیت تلاوت فرمائی ہے وہ سورہ آل عمران آیت نمبر 109 اور 110. اس کا ترجمہ اس طرح ہے: زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں. اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے. تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا، اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں. اس آیت میں یہاں پر یہ فرمایا گیا ہے، پہلے تو یہاں پر توحید بیان کی گئی ہے کہ آسمان اور زمین اللہ ہی کے لیے ہیں. جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، آسمانوں میں جو کچھ ہے، جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آسمان میں سورج، چاند، ستارے جو بھی ہیں سب اللہ تعالیٰ ان کو ایک مدار میں ان کو باندھے ہوئے ہیں اور وہ اپنی اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں. اور وہ ایک لمحے کے لیے بھی وہ یعنی مس نہیں کرتے، ایک لمحے کے لیے بھی وہ ہٹتے نہیں. کیا ہم نے کبھی دیکھا؟ یعنی وہ کوتاہی نہیں کرتے، ایک لمحے کے لیے بھی کوتاہی نہیں کرتے جس طرح انسان کرتے ہیں. جیسا کہ ہم نے کبھی دیکھا کہ سورج کی جگہ چاند آ گیا یا چاند کی جگہ سورج آ گیا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں. اور زمین میں جو سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے جواہرات، میگنیشیم، کوئلے کی کانیں، جو بھی خزانے ہیں، ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت ہے. یعنی ہر چیز کا مالک اللہ ہے اور ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق چل رہی ہے. جیسا کہ زمین کی ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق چل رہی ہے اور زمین اور آسمان کے بیچ میں جو ہوا چل رہی ہے وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اسے جس رفتار سے چلنے کا حکم دیا ہے وہ رفتار سے وہ چل رہی ہے. اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہوا کی رفتار تیز ہو جاتی ہے، جیسا کہ طوفانی ہوائیں چلتی ہیں، تو اس وقت انسان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ سانس لینے بھی اسے مشکل ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے جو مدار پر اسے قائم کیا ہے وہ اس رفتار سے ہی وہ چل رہی ہے. اور زمین کے علاوہ اگر ہم انسان کے اندر دیکھیں تو انسان جو سانس لیتا ہے، جو دل دھڑکتا ہے، یعنی پھیپھڑے جو کام کر رہے ہیں، انسان کے اندر کے اعضاء وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہی کام کر رہے ہیں. جب ہم سو جاتے ہیں تو کیا ہم سانس لینا بھول جاتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ یہ اللہ کے حکم کے مطابق چل رہی ہے. دل کی دھڑکن جب ہم سو جاتے ہیں تو کیا دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے؟ وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق چلتی ہے. تو یہاں پر اس آیت میں واضح طور پر فرما دیا گیا ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ اللہ ہی کی ملکیت ہے. یعنی سب کا وارث اللہ ہے، ہر چیز اسی کی ہے، ہر چیز کا معاملہ بھی اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. اور دنیا میں انسان جو کرتا ہے، جو انسان اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے،
اور اللہ کے حکم کے تابع وہ ہر معاملہ دنیا کے کرتا ہے، جب وہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ جو انسان اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ کے حکم کی پیروی نہیں کرتا، یعنی اللہ کے حکم پر وہ نہیں چلتا، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو وہ عذاب کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر انسان کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ زندگی جو ہے انسان کے لیے ایک امتحان گاہ ہے، کیونکہ ہر چیز لوٹنا ہے۔ یہ زندگی ایک عارضی زندگی ہے، یہاں پر کچھ قائم رہنے والا نہیں ہے جس کے لیے انسان بھاگ دوڑ کرتا ہے، جو چیز پانے کے لیے غلط راستہ اختیار کرتا ہے، یہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ یہاں پر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا بدلہ جو وہ زندگی میں کر رہا ہے، جو کام وہ زندگی میں کر رہا ہے، اس کا بدلہ اسے آخرت میں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اسے ہدایت کا راستہ بھی بتایا ہے۔ 2 راستے ہیں انسان کو، ایک ہدایت کا، ایک گمراہی کا۔ جب یہ انسان کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ وہ کون سا راستہ چنتا ہے، کس راستے پر وہ چلتا ہے۔ اگر انسان صحیح راستہ اس وقت چن سکے گا جب وہ دین کا علم حاصل کرے گا، یعنی دین کا علم اگر وہ حاصل کرے گا تو اسے آخرت کا تصور رہے گا، یعنی آخرت میں جواب دہی کا اس کے اندر ایک خوف ہوگا، سوال جواب کا خوف ہوگا۔ اگر اس کے اندر علم نہیں ہے، دین کا علم نہیں ہے، تو وہ انسان کے اعمال بھی کیسے رہیں گے؟ یعنی وہ زور زبردستی کرے گا، خون خرابہ کرے گا، فساد پھیلائے گا اور دوسروں کے حق کھائے گا، نہ اسے اللہ کے حقوق معلوم ہوں گے، نہ بندوں کے حقوق معلوم ہوں گے۔ تو ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن ابن آدم کے پیر ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالات کا جواب نہ دے۔ اس میں سے ایک سوال یہ ہے کہ دین کا علم کتنا حاصل کیا اور اس پر کتنا عمل کیا اور اس کو دوسروں تک کتنا پہنچایا۔ یہاں پر یہ سوال ہم اپنے آپ سے بھی کریں، اپنے دل میں کریں کہ کتنا میں نے دین کا علم حاصل کیا، کتنا میں نے اس پر عمل کیا۔ حاصل تو کیا، معلومات تو ہو گئے، مگر ہم عمل کتنا کر رہے ہیں اور اس کا پیغام دوسروں تک کتنا پہنچا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب انسان کو یہ پتہ چلے گا کہ اللہ کا حق کیا ہے، بندوں کا حق کیا ہے، تو وہ اپنی زندگی کو آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو وہ گزارنے کی کوشش کرے گا۔ اور اس سے پہلی آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس پر دلیل قائم فرمائی کہ کیونکہ ظلم کے معنی ہیں غیر کے ملک میں قبضہ کرنا، اور کائنات کی ہر چیز، کائنات میں جو بھی ہے ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے۔ اگر وہ سارے انسانوں کو بھی، اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو بھی جہنم میں ڈال دے تو یہ اس کا ظلم نہیں ہوگا، کیونکہ اسی کی ملکیت ہے ہم بھی۔ لیکن وہ ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اپنے فضل و کرم سے نیک لوگوں کو اجر اور ثواب دینے کا وعدہ فرمایا ہے، اور برے لوگوں کو عذاب دینا اس کا عدل ہے۔ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل نجات نہیں دے سکے گا جب تک کہ اللہ کا فضل اس پر نہ ہو۔ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کو بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا، مجھ کو بھی نہیں، مجھ پر بھی نہیں، ماں سوا اس کے کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، لیکن تم درست کام کرتے رہنا۔ نیک اعمال کی ہدایت دینا اور اس کا قبول فرمانا یہ محض اللہ کے فضل سے ہی تو ہوتا ہے، یعنی جو ہدایت ملتی ہے نیک اعمال کی وہ اللہ کے فضل سے ملتی ہے، اور اس کو قبول کرنا بھی یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امتی، یعنی یہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کی رہنمائی کے لیے دنیا میں تمہیں بھیجا گیا ہے، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہاں پر جو مضمون بتایا گیا ہے
وہ دیکھیے جیسا کہ اس وقت بہترین لوگ کب ہوں گے جب تم لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی امامت اور رہنمائی کے منصب پر تمہیں مامور کیا گیا ہے، اسی لیے کہ اخلاق و اعمال کے لحاظ سے اب تم دنیا میں سب سے بہترین انسانی گروہ بن گئے ہو۔ تم میں وہ صفات پیدا ہو گئی جو نیکی کو قائم کریں اور برائی کو روکیں، اور یہ کام تمہارے سپرد کیا گیا ہے۔ تمہیں لازم ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو اور ان غلطیوں سے بچو جو تمہارے اہل کتاب کر چکے ہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام، پھر ان کے بعد جتنے بھی لوگ قیامت تک آئیں گے، جو لوگ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، ان سب کو بہترین امت کہا گیا ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے، یعنی ان کی پیروی کرتے کرتے سیدھی راہ جب معلوم ہوئی صحابہ کرام کو، تو وہ ترقی کرتے کرتے اتنے مرتبے پر پہنچ گئے کہ امت وسط قرار دیے گئے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 143 میں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ اب یہاں پر امت وسط کا لفظ اس قدر وسیع ہے کہ کسی دوسرے لفظ سے اس کے ترجمے کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ امت وسط سے مراد ایک ایسا اعلیٰ اور اشرف گروہ ہے کہ جو عدل اور انصاف کے روش پر قائم ہے، جو دنیا کی قوموں کے درمیان صدر کی حیثیت رکھتا ہے، تعلق سب کے ساتھ یکساں ہو، جس کے تعلق سب کے ساتھ یکساں ہوتے ہیں۔ یہ تمہیں امت وسط اسی لیے بنایا گیا ہے کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آخرت میں جب پوری نوح انسانی کا اکٹھا حساب لیا جائے گا، اس وقت رسول ہمارے ذمہ دار نمائندے کی حیثیت سے ہم پر گواہی دیں گے کہ عمل صالح اور نظام عدل کی جو تعلیم ہم نے اسے دی تھی، وہ اس نے پوری کی پوری پہنچا دی اور عملاً اس کے مطابق کام کر کے دکھایا۔ پھر تم کو عام انسانوں پر گواہ کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا اور یہ شہادت دینی ہوگی کہ رسول نے جو کچھ تمہیں پہنچایا تھا، وہ تم نے انہیں دوسروں تک پہنچانے میں کوئی کوتاہی کی یا نہیں۔ اب یہ سوال ہم اپنے دل میں محاسبہ کر لیں، یہ سوال ہم اپنے آپ سے کر لیں، کیا ہم کوتاہی کر رہے ہیں یا ہم وہ پیغام دوسروں تک پہنچا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح امت کے لیے ایک عملی نمونہ بنے، اسی طرح امت کو بھی تمام دنیا کے لیے اپنے آپ کو عملی نمونہ بنانا ہے، تاکہ دنیا اس کے قول کو، یعنی عمل کو اور برتاؤ کو، ہر چیز کو دیکھ کر دنیا کو معلوم ہو کہ خدا ترسی اس کا نام ہے، حق پرستی ایسی ہوتی ہے، عدل انصاف ایسا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہم تک پہنچنے کی ذمہ داری رسولوں کی تھی، اسی طرح ساری دنیا کے انسانوں تک اس ہدایت کو پہنچانے کی نہایت سخت ذمہ داری ہم پر عائد کی گئی ہے۔ اگر ہم اللہ کے عدالت میں واقعی اس بات کی شہادت دیں کہ ہم نے تیری ہدایت جو تیرے رسول کے ذریعے سے ہمیں پہنچی تھی، وہ تیرے بندوں تک پہنچانے میں کوتاہی نہیں کی، تو ہم فلاح پا جائیں گے۔ اگر ہم کوتاہی کی تو ہم بہت ہی بری طرح پکڑے جائیں گے۔ اس دور میں ہماری کوتاہیوں کے سبب جتنی گمراہیاں، فساد اور فتنے خدا کی زمین پر برپا ہیں، ان میں ذمہ داری ہماری بھی ہے۔ آج مسلمان پستی میں گر چکے ہیں۔ کیوں آج ہم تخت و تاج سے اتار دیے گئے ہیں؟ ایک مثال اسی پستی کی وجہ سے، یعنی ہم یہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا کام ہم نہیں کر رہے ہیں۔ جس پیمانے پر ہمیں کرنا ہے، اس پیمانے پر ہم نہیں کر رہے ہیں۔ پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے، پھر ہم دوسروں کی اصلاح کریں۔ ایک مثال کے طور پر ایک باغ ہے، وہ باغ کا مالک ایک مالی کو رکھتا ہے۔ اگر وہ مالی باغ کو
خراب کر دیتا ہے، یعنی باغ کو صاف ستھرا نہیں رکھتا، جھاڑوں کو پانی نہیں ڈالتا، باغ کی ترقی کے لیے کچھ کام نہیں کرتا، تو کیا باغ کا مالک اسے رکھے گا؟ اگر کوئی دوسرا مالی آتا ہے، جب وہ دوسرا مالی باغ کو ترقی دیتا ہے، یعنی باغ کو صاف ستھرا رکھتا ہے، اسے ہر برائی سے بچاتا ہے، یعنی ہر کیڑوں سے بچاتا ہے، باغ کو پانی دیتا ہے، گندگی سے بچاتا ہے، تو جب اللہ تعالی یعنی وہ باغ کا مالک اسے پسند کرے گا، اسے ہی رکھے گا۔ اسی طرح یہ دنیا اللہ کا ایک باغ ہے اور باغ کے مالی ہم لوگ ہیں، تو ہم لوگ اس باغ کو سینچ رہے ہیں، کس طرح ہم اس باغ میں باہر لا سکتے ہیں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے، کس طرح ہم اسلام کو اسلام کی ہدایت کو ہمیں دوسروں تک پہنچانا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔